بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ زیوکار علماء کرام، بزرگوں دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے بعد 3 خطیب اجے موجود نے، وہ تسا سن کے جانے انشاءاللہ۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا عبد الرزاق طاہر صاحب خطاب کر سن، ترتیب میں آپ لائی جانا۔ اس تو بعد انشاءاللہ خطیب ذیشان حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب خطاب کرے سن، اور آخر تو انشاءاللہ محترم مقرر شریف حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب خطاب فرمائے سن۔ یہ تو سارے سن کے جانا ہے، تو کل تو چھٹی ہے، پرسوں پھر آیا جی، ٹھیک ہے؟ کل تو سا نہیں آونا، پرسوں تو سا تشریف لے آونا ہے، ایک دن دی میرے اللہ تو چھٹی ہے۔ کل نوی آؤ تے گزارا ہو ویسے جی، آؤ بھی نہ تے 12 بجے ٹور جب ہے واپس، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ چلو اللہ تو استقامت دے وے، بیٹھے رہے، پرسوں تک بیٹھے رہو، رات آج بھی نہ جاؤ تو میں نے کوئی اعتراض نہیں، اللہ تھوڑے استقامت قبول فرمائے۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دی روشنی چند گزارشات عرض کرنا۔ جڑا میرا موضوع اشتہار تے لکھے ہویا ہے، یعنی کہ وہ میڈیا تھے، وہ اگلے سال بیان ہو سی، کیونکہ میرے تو پوچھے بغیر لکھے ہویا ہے تو وہ میں کوئی تیاری کی تھی ہوئی، وہ اگلے سال وقت کوئی کیسٹ سن کے ہو سا تو پھر آ کے بیان کر دے سا۔ وہ میں ایک بار یہ کیتا ہی عقیدت اور عقیدہ، وہ انشاءاللہ پتہ نہیں میں نے جان بوجھ کے جڑا میں موضوع بیان کرنا چاہتا اس تو میں ہٹان واسطے میرا موضوع رکھیا گیا، اس واسطے میں وہی موضوع رکھ سا جڑا میرا دل کرے سی، تے اگلی باری انشاءاللہ تہاڈی پابندی کرے سا، چونکہ میں سرپرست دا مطلب ہوتا جڑا اپنی مرضی کرے، لہذا کسی دا پابند نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو اور اس دے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اج نہ ہوئے کہ تسی سن کے تے پھر پیٹھ دے کے مڑ جاؤ، اللہ اور دے رسول دی گل سنن تو بعد اس دے ہوتے عمل کرو، اطاعت کرو۔ گویا حدیث سن کے اطاعت لازم ہو جاتی، یہ خلاصہ ہے اس آیت پاک۔ حدیث مسند احمد
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل ابتدا شدت ہوندی ہے، سختی ہوندی، پھر آہستہ آہستہ ہوتا اختتام شدت کا ہوتا ہے۔ ہر شخصیت ابھار ہوتا ہے، شدت ہوندی ہے، سختی ہوندی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ شدت ختم ہوتی۔ فرمایا جس کی شدت سنت دے تابع رہے وہ کامیاب ہو گئے، تے جیدی سنت تو ہٹ کے شدت رہے وہ ہلاک اور برباد ہو۔ اس حدیث کا معنی کچھ اس طرح محدثین نے بیان کیتا ہے کہ ایک بندہ شروع بالغ ہوندا ہے، جوان ہوندا ہے، تو دے وجود جوانی دی توجہ ہے، گل سمجھ آندی بھئی، تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، جڑے اٹھتے جان نہ تسی نیڑے نیڑے آئے، کیونکہ میں جب تقریر شروع کرا پھر پی ٹی آئی دا بندہ نہیں بہ سکتا، انہیں اٹھنا ہی ضرور ہوتا ہے۔ ویکھ لو ایک اور پی ٹی آئی دا بندہ پیا، یہ ہن عمران خان نوں رہا کران ویندے پین، دعا کرو بھائی جاون تے گھر آیا بیٹھو، تسی نیڑے نیڑے ہو جاؤ شاہ۔ جدوں بندہ جوان ہوندا ہے، بلوغت نو پہنچدا ہے، تے او دے جوانی دے جذبات شدت ہوندی، پھر ایک وقت آندا ہے کہ وہ شدت جوانی دی ختم ہوندی۔ آپ نے فرمایا جیڑا اس شدت نو جذبات نو سنت دے تابع کرے وہ کامیاب ہو۔ کی معنی کہ اپنے جذبات نو جے نکاح دے ذریعے اپنی خواہشات نو شدت نو پورا کرے تے کامیاب ہے، جے بدکاری دے راہ تے چل پوے تے ہلاک اور برباد۔ ایویں ایک جوانی چڑھدا ہے بندہ، اس دی جوانی جہاد تے تابع ہو جائے تے کامیاب ہے، تے جے فتنہ فساد برادری لڑائی جھگڑے پا دے وے تے او ہلاک ہے۔ یعنی تساں اپنی جوانی نو، اپنی اس شدت نو، اپنے اس جذبات نو دین لئی استعمال کر، یا اس نو ایں سمجھو کہ اپنی جوانی، اپنی شدت سختی جے سنت واسطے کرے تے کامیاب ہے، جے سنت تو ہٹ کے کسی اور شے واسطے سختی کرے تے ہلاک برباد۔ جتنا تسی لڑتے ہو نا برادری پیچھے، اتنا لڑو سنت پیچھے۔ یہ دا معنی تے مفہوم میں کھولن دی کوشش کرے نا، موڑ میرا تو انہوں ایک وجہ سمجھ آنا با میں کیڑے پاسے جاؤنا ہے۔ توجہ فرمائی، با اپنے جذبات، اپنی غیرت، اپنا غصہ دین واسطے استعمال کرو۔ غیرت ہوئے تے دین واسطے ہوئے تے تھوڑی سمجھو کہ تسی کامیاب اور کامران ہو۔ اے نہ ہوئے کہ تھوڑے جذبات ہون، شدت ہوئے، سختی ہوئے، دنیا واسطے نہیں، کاروبار واسطے نہیں، کسی اور شے واسطے نہیں، تھوڑے سارے جذبات خرچ ہون کس واسطے؟ پیغمبر دی سنت واسطے۔ غصہ چڑھے تے سنت لئی، جدو نافرمانی ہو رہی ہوئے نا سنت، اس ویلے تو غصہ چڑھنا چاہیے، یعنی کہ اپنی شدت، اپنی سختی سنت واسطے ہوئے، سنت لئی تے کامیابی و کامرانی۔ اینج ہوئے نا، ذرا توجہ کیجئے، جویں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے اندر سے غصہ، غیرت، حمیت حدیث لئی، سنت لئی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ، واز پیدا کر دیں، درس پیدا دیں، تے درس آپ نے ایک حدیث پڑھی، فرمایا اللہ لعنت کرے اس مرد عورت تے جڑے اپنے دنداں نو بریک کروائے، رگڑوائے، دنداں نو ٹیڑے ہون، اگے پیچھے ہون، رگڑوائے تاکہ سونے محسوس ہو، اللہ دی اس بندے تے لعنت ہو۔ فرمایا اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تھے، مرد ہوئے یا عورت، جڑا وگ لگوائے، جعلی مصنوعی بال، اس تے اللہ دی لعنت۔ پھر فرمایا اس بندے تے اللہ دی لعنت جڑا بندہ اپنے جسم نو چھدوائے اور او دے وچ کوئی بیل بوٹا، کوئی نام لکھوائے،
تو پتہ ہے کئی بندے زخمی ہوتے زخمی نال اپنا لقب ہی رکھ دین باسی زخمی ہیں، یعنی کوئی خاص زخم لگیا ہوتا ہے۔ بعض پردیسی ہوتا ہے انہوں نے اپنے نال پردیسی لکھیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، وہ جو زخمی ہوتا ہے نا وہ پھر اپنے ہاتھوں تے زخم کریں دے، زخم کر کے وہ کسے جنہیں انہوں زخمی کیتا ہے نا وہ دا نام لکھ دیں، وہ یا تیر وچ بنا دیں، دل بنا دیں، وچوں تیر لنگ دے سدھا، 10 دن با اینج تیر لگی اللہ کرے میرے دل لچ۔ نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھ رہے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود، اللہ دی لعنت ہے اس شخص تے جڑا جسم چھدوا کے وہ کوئی بیل بوٹا بنوا دے۔ سامنے سیدہ ام یعقوب بیٹھی آئی، خاتون ہے، صحابیہ ہے، ایک کھڑی ہو گئی، کوئی توہین نہیں ہوئی، غصہ ہوئے تو سنت واسطے، جلال آوے تو سنت واسطے، دین واسطے، اتنی غیرت آئی نا سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجتماع کھڑی ہو گئی، پیچھے خواتین بیٹھی آئی، ہن ساڑی ماما بہنا تے بولی جان دیا نو وہ تے سالانہ پروگرام تے آئیاں یا انج لگتا ہے کہ طاہر صاحب دے نہیں وہ رسم ولیمہ تے وہ نہیں گیا واتو سے گیا انج لگتا ہے بارو گئے جی میں طاہر صاحب دا عرس بیوی میں کٹھیاں پورے سال دنوں دکھ سوک کرنے تو 3 راتاں نے پورے دکھ سوک کر کے جا سکتے تو کوئی شور کوٹ دی عورت محفوظ نہ رہا سی، سارے دی غیبت ہو سی تو پوری تسلی نہ لو سی، راتہ 3 مجالے چوپ کر جان۔ چلو سنو آواز مت تھی نا، برکت پئی اللہ والو، چلو نہیں بولن دو ماما بہنا چوپ کراؤنا تھا، کوڑ والی گل ہے، ہاں جڑا کام نہ ہو سکے وہ کرن دی کیڑی لوڑ ہے، تسی میرے حال توجہ، ایڈا توڑا ڈر ہو گیا تو انہیں بولنا کیوں ہوا، انہوں نے پتا ہے طاہر صاحب دا جلسہ ہے، کوئی نہیں مسئلہ ہے، بولی رکھو خیر ہے، چلو توجہ فرماؤ، دعا کرو اللہ انہیں دی محنت مشقت کوشش قبول فرمائے۔ سیدہ ام یعقوب کھڑی ہوگی، فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیڑے فتوے پہ لاندے ہو تو جیڑی لانتا پہ باندے ہو، جیڑی تقریر پہ کر دے ہو، جیڑا واز پہ کر دے ہو، میں سنے تھے توڑے گھارے جو نقص موجود ہے، میں بول پہ آندے لوگ ایڈے نراز ہیں، ایڈے پریشان ہیں، دکھی ہوئے بیٹھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جنہیں دی شان ہے وہ نبی پاک نے فرمایا قیامت اللہ دنوں دی پنڈلیاں اود پہاڑ تو وزنی ہو سن، ایڈی شان علی ہے، لیکن حدیث پڑھی ہے تو ام یعقوب بول پہ یعنی فرمایا میں سنیا توڑے گھر یہی توڑی یہ بیویاں بیٹیاں اے نقص موجود ہیں جدے بارے بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے جدو سنیا نا ایک واری رک گئے، فرمایا فانظری فادخلی، اے میرا نیڑے گھر جا، گھر اندر داخل ہو جا، میری بیوی بچیاں نو ویک کیا، جے نقص میرے گھر اندر موجود ہے ویکھا، ایس ممبر تے وہی کچھ بیان کرو جو کچھ عمل کر دو۔ سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھیاں نے نہیں فرمایا نہیں عبداللہ توڑی زبان تے یقین عالی کے صحابی رسول نے سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی صحابیہ نے اٹھ کے گھر چلیاں گئی یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دے گھر اندر انہاں دی بیوی نو ویکھیا بچیاں نو ویکھیا جڑے نقائص جنہوں تے لعنت پارس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو او نقص ویدیاں نہ دے دندان ویدیاں نہ دے ہاتھ پیر وینیاں کوئی جناب جسم چھدوایا نہ ہوئے وہ تو وال ویکھن کوئی ویک وغیرہ نہ لگی ہوئے ویک کے واپس آئیاں نے فرما دیا نے کہ اے امی عبداللہ ابن مسعود میں بھرئی تیمان اندر گئیاں نے پھر واپس آ کے فرما دیا نے اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو میں توڑی بیوی تھے بچیاں نو ویک کے آئیاں اللہ دی قسم میں توڑے گھر اندر اے نقص اے ہے میں کو نہیں ویک کے میں غلط سنیا سی جو سنیا سی وہ دسیا ہے لیکن توڑے گھر اندر نقائص کوئی نہیں پھر سنیے جواب
سیدنا عبداللہ ابن مسعود دا جواب سنیے تے غیرت محسوس کیجئے. شدت آوے توڑے دل اندر جذبات آون توڑے دل اندر سنت واسطے جذبات سنت واسطے توڑا جذبہ مر نہ جائے مٹ نہ جائے ختم نہ ہو جائے. بڑی محنت تو بعد جذبات پیدا ہوئے اور غیرت پیدا ہوئی. آل الحدیث دے اندر ایک سنت تحفظ واسطے ایک سنت چوکیداری واسطے ایک سنت نگرانی حفاظت واسطے لوگ چاہتے ہیں لوگ ماڈرن ہو گئے جے لوگ اور لوگ آندے نے جناب مداحنت دا شکار ہو گئے جے لوگ مسلط دا شکار ہو گئے جے لوگ آندے نے نہ انہاں سنتاں دا پرچار کرو سارے ٹھیک نے ہر کوئی ٹھیک ہے اپنے اپنی جگہ تے ٹھیک پھردا ہے. میں بھی ٹھیک ہوں اور دوسرا بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور دوسرا بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں دوسرا بھی ٹھیک ہے. میں بھی ٹھیک ہوں انج نہ آکھو میں ہی ٹھیک ہوں انج نہ آکھو میں ہی ٹھیک ہوں انج نہ آکھو انج آکھو کہ میں بھی ٹھیک ہوں دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں دوسرا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جا کے ایک ٹھیک ہوگا. میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ فلسفہ منطق ہمیں نہیں آتی. ہمیں ایک چیز قرآن و سنت سے سمجھ آئی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں قرآن و سنت کے پابند ہیں. ہمارا مسلک حق ہے سچ ہے ٹھیک ہے اس لیے کہ قرآن غلطی سے پاک ہے پیغمبر کی حدیث غلطی سے پاک ہے مسلک اہل حدیث غلطی سے پاک ہے. میں ہی ٹھیک ہوں کیونکہ قرآن ٹھیک ہے میرے محمد کی حدیث ٹھیک ہے. یہ در مختار لکھے ہویا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور غلط بھی ہو سکتے ہیں. در مختار پتہ کی لکھیا ہے ہم ٹھیک ہے ہمارا مسلک ٹھیک ہے لیکن غلط بھی ہو سکتا ہے. مخالف کا مسلک غلط ہے لیکن ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہمارا نظریہ سن لیجئے یہی ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے. کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کیوں ٹھیک ہے کہ قرآن شک ہوئی. بجلی چلے جنریٹر چلے جنریٹر چلتا رہے آخر کا بجلی آ بھی جائے چلتا رہے پھر نہ بند کرے. بیٹھے ہو ماشاءاللہ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ ہو میرے تو بیٹھے رہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا میرے گھر اندر جا فانظری فادخلی جا داخل ہو جا تے ویکھا میرے گھر چوں میری بیوی بچیاں جناب عمال کر رہی نے جدے ہوتے اللہ دے رسول دی لعنت گئیاں نے واپس آئیاں نے فرما دین عبداللہ میں ساں تواڈے گھر اندر ان نقص عیوب کوئی نہیں ویکھے جڑی بات عبداللہ بن مسعود نے فرمائی ہے وہی میرا موضوع ہے وہی میرا عنوان ہے سین عبداللہ بن مسعود دی غیرت ہوئے تو سنت واسطے سنت علاوہ غیرت ہلاکت بربادی تباہی سنت واسطے غیرت ہوئے حمیت ہوئے غصہ ہوئے جلال ہوئے تے اللہ دی رحمت سمجھو لوگ آدھنے سختی کردنے اسی سختی اندر لذت اسی اندر سکون ہے غیرت ہوئے سنت واسطے حمیت ہوئے سنت واسطے سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمان دیں اے ام یعقوب جے میریاں بیویاں چوں کوئی بیوی ایک کم کرے جڑے اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی ہے میں دس کے میرے گھر اندر کیویں رہ سکتی سی میرے گھر اندر وہ عورت نہیں رہ سکتی میرے گھر اندر میری بیوی دی حیثیت نہیں رہ سکتی جڑی سنت حیا نہ کرے سنت ادب احترام نہ کرے سنت واسطے غیرت سنت واسطے حمیت سنت واسطے جلال سنت واسطے حمیت ہوئے بندے دے دل دے اندر برداشت نہ کر پائے سیدنا عبداللہ بن مغفل صحابی رسول دا نام آوے تے آپ عقیدت محبت رکھو سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی نے جا رہے نے گلی دے اندر راستے دے ویکھے آپ دا بھتیجا جیڑا ہے او راستے اندر کھیل رہے ہے پتھریاں نہ کنکریاں نال کھیل رہے ہے جی میں گلی اندر محلے اندر بجری آ جاوے چھت پان واسطے دے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بجری دے ڈھیروں تے چڑھ جانے تے بجری نہ کھیڑ دینے بجری نو ہی سٹ دینے ایویں او بچہ کنکریاں نال کھیر رہے ہے تے انگوٹھے ہوتے کنکری رکھ دے تے انج سٹ دے سیدنا عبداللہ بن مغفل نے ویکھیا تے آپ دا بھتیجا ہے سکا بھتیجا ہے آپ نے روک کے فرمایا بیٹے بھتیجے سن لے انج کر کے کنکری سٹن تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا آپ نے روکیا کیوں اس طرح کنکری پتھری سٹن نال شکار تے ہوندا نہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ ادھروں آ رہے ودے اکھ دے ہوتے لگ جائے اکھ ضائع ہو جائے میرے بیٹے میرے بھتیجے انج نہ کر نبی علیہ السلام نے اس قطرہ کرن تو منع فرمایا ہے بھتیجا رک گیا ہے چچا منع کر رہے حدیث سنا کے منع کر رہے بھتیجا رک گیا ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ آگے چلے گئے کچھ دیر بعد واپس آئے دوبارہ اسی جگہ تو گزرے تے بھتیجا وہی عمل کر رہا ہے جڑا پہلے کر رہا ہے پھر وہ کنکریے میں سوٹ رہا ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رک گئے پہلی باری جانیا سمجھایا سی تے حدیث پڑھی سی ان دوجی باری بھتیجے نو پھاڑ لیا انہوں آدھنے شدت انہوں آدھنے جناب سنت دی غیرت انہوں آدھنے سنت جلال حدیث واسطے شدت سنت واسطے شدت اے نہیں کہ بندہ برداشت کرتا رہے تے دیوش ہو جائے اور برداشت کرتا رہے سنتی مخالفت برداشت کرتا رہے اور جناب سر نیواں رکھے کوئی گل نہیں سنتی مخالفت ہو رہی ہے میں نے کیے اپنی پیڑی تھلو ڈانگ پھیرنی چاہیے دی اپنے آپ دی اصلاح کرنی چاہیے دوجن چھوڑ دو جس حال دے اندر ہے انج بھی ٹھیک ہے انج بھی ٹھیک ہے نہیں سنت سنت ہوندی ہے طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام دی امیت نو جانیے حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 بندے او جانے جنہوں تے اللہ بھی لعنت کردا ہے میں محمد مصطفیٰ بھی لعنت کرنا انہاں 6 بندے اندر آخری بندہ جڑا بڑا لعنتی ہو کیڑا ہے فرمایا وَتَّارِقُ لِسُنَّتِي میری سنت تارک بہت بڑا لعنتی ہے وہ دیوتے اللہ دی بھی لعنت ہے رسول اللہ فرمایا میں محمد بھی لعنت کر رہا ہوں اس بندے تے جڑا میری سنت نو چھوڑ دیندہ ہے میری سنت واسطے مسلط شکار ہو جاندہ ہے میری سنت نو چھوڑ دیندہ ہے اگلی بات سن لیجئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سن لیجئے آپ المعجم الکبیر لطبرانی اندر حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ میری حدیث دیوتے عمل مشکل ہو جائے گا اتنا مشکل ہو جائے گا جی میں ہاتھ اندر مٹھی اندر اگ دا انگارہ رکھنا مشکل ہوندہ ہے کوئی بندہ نہیں رکھ سکتا اینج انگارہ اینج اگ آوے ہاتھ دیوتے دے بندے دا خود ہی ہاتھ گر جاندہ ہے اور ہاتھ جڑا الٹا ہو جاندہ ہے اور
او چیز گر جاندی ہے، اگ گر جاندی ہے، بندہ اگ نہیں برداشت کرتا، ہاتھ ہوتے فرمایا جویں اگ مٹھ دے اندر بندہ برداشت نہیں کر سکتا، جویں اے مشکل ہے ایویں سنت عمل مشکل ہو جائے گا، جیڑا اس مشکل ویلے میری سنت نال چمٹیا رہے، اوکے ویلے میری سنت نال چمٹیا رہے، زمانہ بے وقوف آ کے سنت نال چمٹیا رہے، زمانہ پاگل آ کے سنت نال چمٹیا رہے، دنیا کھنے جناب متعصب سنت نال چمٹیا رہے، لوگ بے وقوف آندے رہن سنت نال چمٹیا رہے، کوئی بات نہیں، الا انہم هم الصفا۔ قرآن نے کی فرمایا ہے کہ جدوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دی تابعداری فرماندے سن تے لوگ کی آندے سن انؤمن کما آمن الصفحاء، اے بے وقوف ہو گئے نہیں اسی ایمان لے آئیے، لہذا پریشان نہ ہویا کرو تے میں کیا کرنا، این سنت عمل کرو، این سنت دا دفاع کرو، این سنت دا چرچا کرو، این سنت رو پھیلاؤ، بندے وے کیا کھن لگتا ہے پاگل ہو گیا، کی ہو گیا، این لوگ آکھن کے پاگل ہو گیا، لوگ آکھن دیوان ہو گیا، انؤمنو کما آمن الصفا۔ اے دی مثال میں اس حدیث نال دیتا کرنا کہ جدوں نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک دے تیاری واسطے فنڈ دا اعلان کیتا ہے تے سیدنا صدیق بھی گھر گئے، سیدنا عمر بھی گھر گئے، سیدنا عمر گھر دا ادھا سامان لیا کہ حضور دی خدمت رکھ چھوڑے ہے، کدے مار اللہ دیتا ٹور گیا، چلو توجہ فرماؤ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر دا سامان لے آئے، ایتے ماج کو نہیں دیندہ، گھر دا سامان، تھوڑی دیر گزری سیدنا صدیق تشریف لے آئے، فرمایا محبوب نے صدیق کی لے آئے ہیں، فرمایا محبوب جی گھر شاید چھٹی ہے کوئی نہیں، صدیق نے پھر ویکھیا تو ہونا ہے وہ بچے بھی ہیں تھے، اولاد بھی ہے تھے، بیوی بھی ہے تھے، والدین بھی ہیں تھے، گھر بھی ہے تھے، کل پکانا بھی ہے تھے، کھانا بھی ہے تھے، رہنا بھی ہے، کتوں گزارا کرانگے، صدیق نے گھر برتن بھی کو نہیں چھڑیا، تائیں لوگ آندے سنا نؤمنو کما من الصفا، این ہو گئے ہو جائیے جویں اے ہو گئے نعوذ باللہ بے وقوف، این سنت عمل کرو، این سنت واسطے چلا عالمیت غیرتوں میں، کسی دی شہرت نہ ویکو، کسی شخصیت نہ ویکو، کسی دا رش نہ ویکو، کسی دے سامنے بندے نہ ویکو، رش دے ہوتے حق نہیں ہوندہ، رش دے ہوتے حق نہیں ہوندہ، حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دن ہوئے گا کچھ نبی اللہ دے دربارے چانگے جنہاں نال ایک امتی بھی نہیں ہوئے گا، ایک امتی بھی نہیں ہوئے گا، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، رب یہ نہیں پوچھے گا تیرے کہن تے کتنے لوگ صحیح ہوئے نے، رب یہ پوچھے گا کہ خلوص نال تے خالص دل نہ تو دعوت دیتی ہے یا نہیں، اور قرآن و سنت دی دعوت دیتی ہے یا نہیں، بس یہی سوال ہوئے گا۔ سنیے میرا پیغام، نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مشکل ویلے میری سنت نہ چمٹیا رہے، اللہ اس بندے نو 50 صحابہ دے برابر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ خوشخبری ہے سنت نہ تمسو رکھن والے لوگانوں، سنت نہ چمٹن والے لوگانوں، سنت دفاع کرنے والے لوگانوں، سنت واسطے بولن والے لوگانوں، سنت واسطے غیرت رکھن والے لوگانی خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے انہاں لوگاں واسطے دونوں اللہ 50 صحابہ دے برابر ثواب عطا کریں گا۔ یہ سنت نہ چمٹے رہے اوکے ویلے برادری تانے مارے، برادری دنب توڑ دے وے تعلقات، سنت نہ قائم رہیے، سارے اٹھ کے چلے جان ناراض ہو جان، سنت نال پھر بھی چمٹے رہیے۔ حدیث سنیے سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے دوبارہ، آجو آجو میں ترتیب لا چھڑی میں تو آڈا پہلے خطاب تو آڈا اس تو بعد ویکھ لو تو آڈی کیڑی جان بخشی کی تھی، آخری خطیب تو دیتا ہے تیار کر کے۔ سیدنا عبداللہ بن لازمی جواب دے، پہلے دے میں جواب،
جی انشاءاللہ بلایا نا قاری عبدالرزاق صاحب الیاس مدنی صاحب 2 قاری اس وقت بلایا قرآن پڑھان واسطے قرآن قاری دا پڑھنا کام ہوندہ ہے خطیب دا نہیں خطیب دا مطلب ہوندہ ہے گل سمجھائے کیوں جی قاری قرآن پڑھے نعت خان نعت پڑھے تے خطیب گل سمجھائے قاری عبدالسلام عزیز صاحب کلا سنو تلاوت سنائے سن تو راج راج کے سنے تے نعت جڑا خطیب پڑھے انہوں کہو بھائی تیرا کام نہیں یہ نعت خانہ دا کام ہے تو یہ کام چھاڑ دے تو گل سمجھا ٹھیک ہے میرے بعد اگر کوئی نعت میرے بعد اگر کوئی خطیب نعت پڑھے نا تو ساگنا بس تو گل سمجھا نعت خان دا کام ہے تیرا کام نہیں چلو سمجھ آ گئی گا جنہوں اللہ ساری خوبیاں دے ہوئے کچھ یہ ہو جاندے جڑا آر راؤنڈر ہوندے قرآن دے قاری بھی ہوندے تو پھر حدیث دے حافظ بھی ہوندے تو پھر نال نعت بھی پڑھن دا اللہ ملکہ دیتا ہوندے انشاءاللہ میرے بعد دونوں شعر انج دین اللہ تعالیٰ انہاں تے رحمت فرما وہ انشاءاللہ سنا سن میں آل راؤنڈر نہیں نہ میں قاری ہوں نہ میں حافظ میں کچھ بھی نہیں بس میں یہی ہوں جو تسا کل سنے ہیں میں پاگل نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث ایک پاگل دا نعرہ مار پتہ لگے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ تو میں کل بھی آگیا 32 سال تقریرہ تو بعد 32 سال تقریرہ میں کر رہا ہوں میں پتہ لگا ہے میں پاگل ہوں یا ایوہ الذین آمنوا توقع تو آڑے کو لے ہی ہے لے دی سب یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون سنی حدیث پاک سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ واپس تشریف لے آئے نے اسی چوک اسی گلی اندر آپ دا بتیجا پھر وہی عمل کر رہے میں کنگری سن رہا ہے سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بتیجے نو پڑھ لیا ہے پڑھ کے تے مکہ مارے ہے سینے تھے سنت ہی سی کیڑا کفروئی مسئلہ ہی سی کنگری پہ سوڑ دائی تے کیڑی ایڈی لوڑ آئی سانو آجن بہت ایتے بان لو یا ایتے بان لو یا فروئی مسئلہ ہے ایتے لڑن دی کیڑی لوڑ ہے ایتے بان لو یا 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 ایتے بان لو تو سیدھا سو پہتے کیوں بنی ہے وجہ داس جو آدھر امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایتے بان لو یہ ایتے بان لو ایدے وہ ساتھے میں کہا پھر جڑے امام حنیفہ رحمت اللہ ایتھے بندے سن میں کہا پھر جڑے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ بھی کہو لو ایتھے بندے سن میں کہا پھر جڑے پھر ایتھے بنو میں کہا رسول اللہ کے ایتھے بندے سن جڑے ہوتے سینے تے بندے سن میں کہا پھر دسو پھر ایتھے جڑے امام ترمذی رحمت اللہ نے فرمایا ایتھے بان لو یہ ایتھے بان لو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ ایتھے بھی بندے سن ایتھے بھی بندے سن امام حنیفہ رحمت اللہ ایتھے بندے سن میں کہا 3 شخصیات ہو گئی جانے جی میں کہا رسول اللہ کے ایتھے بندے سن جانے سینے تھے میں کہا تو سا کتنا رلنا ہے ان تو آڈی مر رہی ہے جیت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی حدیث ہے صحیح موجود ہے انہیں بیان فرمائی ہے سر آنکھوں پر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان فرمائی ہے سر آنکھت ہے جی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے حدیث لکھ کے بیان فرما کے صحیح کہہ کے تے پھر بیان فرمایا با حدیث ہے تے پھر ٹھیک ہے جی تنہ دے اقوال تے ذاتی عمل ہون تے حدیث ہوئے کہ حضور نے سینے پر باندھے زمانہ سارا مل جائے ان کے ساتھ ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھ فیصلہ تسا کرنا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا
نبی علیہ السلام نے ہاتھ سینے پر باندھے، بس حضور نے نہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، نہ حضور نے یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھی، حضور نے جب بھی باندھے ہاتھ سینے پر باندھے۔ حضور کو اس کے علاوہ کوئی صاحب نہیں۔ سارے علماء ناف نے لکھیا ہے کہ ناف تو تھلے ہاتھ بنن دی کوئی حدیث صحیح وہ آدن صحیح کوئی نہیں، اے آدن بن لو جڑے بندے نو آدن ساڑھے کو صحیح حدیث کوئی نہیں، اے آدن بن لو۔ سن لیجئے، جہاں دونوں طرح کی حدیث موجود ہوں، صحیح ہوں، جمع و تفیق کے ساتھ دونوں طرح جائز ہے۔ مسواک کے ساتھ نماز پڑھے، وضو کرے مسواک کے ساتھ، اگر مسواک نہ ملے تو وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز سے پہلے 2 نفل پڑھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی ٹھیک ہے۔ دوہری اذان کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اقاری اذان کہیں تب بھی ٹھیک ہے، دوہری اقامت کہیں تب بھی ٹھیک ہے، اقاری اقامت کہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ نماز زور عصر سفر کے اندر اکٹھی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، زور کے وقت عصر ساتھ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، زور کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں کو زور کو اخیر وقت میں اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ کے جمع سوری کریں یہ بھی ٹھیک ہے، جنازہ اونچی پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، دل میں پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، وطر 1 پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، وطر 3 پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، وطر 5 پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، 7 پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، 9 پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ امام جاری پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ حصہ پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے۔ جو دونوں طرح کے مسائل ہیں، جناب عورت گھر میں نماز پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے، مسجد میں آ کے پڑھے یہ بھی ٹھیک ہے، افضل اور مفضول کا اختلاف ہے، اولا اور غیر اولا کا مسئلہ ہے، گھر پڑھے تو ثواب زیادہ ہے، مسجد میں پڑھے تو جائز ہے، اگر برآمدے میں پڑھے اور ثواب زیادہ ہے، پہلے کمرے میں پڑھے اور ثواب زیادہ ہے، اندر چھپتی جائے اور آگے کمروں کے اندر جلتی جائے عورت تو ثواب زیادہ بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے عورت کے لیے مسائل و احکام، لیکن سن لیجئے دونوں طرح کی حدیث ہوں تو دونوں طرح مانتے ہیں، لیکن ہاتھ سینے پر باندھنے کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، سینے پر ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے، ناف کے نیچے حدیث نہیں ہے۔ حدیث رسول تم پیش کرو، ماننے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمارا موقف سن لیجئے، سینے پر باندھنا ہی سنت ہے، سینے پر باندھنا ہی سنت ہے، سینے پر باندھنا ہی سنت ہے، سینے پر باندھنا ہی سنت ہے۔ کان کھول کے سن لو، جو مرضی ہے کر لو، میرا موقف میرا نظریہ تم مسلک منہج اہل حدیث سے میں پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ یہ شعار اہل حدیث کا ہے، یہ پہچان اہل حدیث کی ہے، اس امتیاز اہل حدیث کے تم ختم کرنا چاہتے ہو، ہم اس امتیاز کے چوکیدار اور نگران بن کے کھڑے نہیں آنے دیں گے، ہماری لاشوں سے آگے کوئی گزر کے ہی اہل حدیث کے امتیاز کو مٹانے کی کوشش کرے گا، ہمارے جیتے جی ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ سینے پر باندھنا ہی سنت ہے، یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، جو مرضی ہے کہہ لو یہی سنت ہے، پاگل کہو، دیوانہ کہو، متعصب کہو، متشدد کہو، جو تمہارا جی چاہے کہہ لو، سنت یہی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ سینے پر باندھے، مرد بھی عورت بھی، یہی طریقہ مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، حقانیت اہل حدیث، صداقت اہل حدیث، حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی، نعرہ تکبیر۔ مرزا محمد علی جیلمی، ہم تیری اس تفسیر اور تعویل کو نہیں مانتے کہ حضور نے ایسے بھی نماز پڑھی ہے، حضور نے ہاتھ چھوڑ کے بھی پڑھی ہے، حضور نے ہاتھ ناف کے نیچے بھی باندھ کر پڑھی ہے۔ یہ تم پیسے لے کے امت کو رافضیت کے عقائد و نظریات پھیلانا چاہتے ہو، ہم انشاءاللہ اہل حدیث کی عقیدے کے آگے دیوار باندھ کے کھڑے ہیں، نہیں گرنے دیں گے۔ یہ شعار اہل حدیث کا ہے، پیغمبر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے اور ہاتھ سینے پر رکھ کے پڑھی۔ کی خیال ہے؟ فَلْيَنظُرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ۔
صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام دے زمانے صحابہ کرام حکم دیتا جاندہ دی قان الناس یومرون، حکم دیتا جاندہ سی لوگانوں کے اپنا دائیاں اوپر تے بایاں نیچے ہوئے علا زرائی، زرا پر ہاتھ ہو، زرا کنوں کیا جاندہ ہے اس درمیان والی انگلی تو لے کے کونی تک یہ ساری جگہ زرا ہے، زرا پر ہاتھ باندھو۔ صحیح البخاری اندر زرا پر ہاتھ باندھنے کی حدیث پاک، صحیح ابن خزیمہ دے اندر اور وضاحت و سرات آ گئی کہ اللہ صدر ہی کہ نبی علیہ السلام ہاتھ سینے پر بندے سن، سینے پر ہاتھ، یہ طریقہ نبی علیہ السلام کا سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جویں میں نماز پڑھ دیا ویکھیا ہے۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام نے ویکھے اپنی اکھاں نال کہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ اوتے اور بایاں نیچے رکھ کے اللہ صدر ہی سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے آسی، ہاتھ سینے پر باندھنا سنت ہے، سنت ہے، سنت کی مخالفت نہ کیجئے۔ ایک وہ کہ ساڑھا مسلک نہیں مندہ، ساڑھے بدرگ نہیں مندے، ساڑھی مردی، ساڑھا مسلک، ساڑھا منج، ساڑھا قیدہ، ساڑھا گروہ بندی ہو سکتی ہے، سنت نہیں تو اڑا اپنا مسلک ہو سکتا ہے، سنت نہیں سنت ہے۔ یہ بولو آدھ کہتے بڑھنے نماز ہے، کچھ ہی بولو آدھ کہتے بڑھنے سینے تے مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ سینے پر نبی علیہ السلام دا اے طریقہ پیغمبر علیہ السلام دی آئی سنت دی مخالفت نہ کرنا۔ سن لین تو بعد یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ مومن دا کردار کی ہوندا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ سیدنا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نو اپنے بتیجے نو مکہ مار کے فرمایا میں تیرا زندگی پر کلام نہیں کرانگا، میں تیرا حدیث سنائیے پھر تو اپنی مرضی کر رہے ہیں، انجے کر رہے ہیں جس تو میں منع کیتا ہے۔ حدیث سنا کے روکے، حدیث سنا کے منع کی، حدیث سنن تو بعد پھر تو بعد نہیں آیا میں تیرے نال کلام نہیں کرانگا، میں تیرے نال کلام نہیں کرانگا۔ صحابی رسول فرماندے اپنے بتیجے نال میں زندگی پر تیرے نال کلام نہیں کرانگا، کیونکہ حدیث سنن تو بعد اے حالت ہے کفیت ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماہ رمضان دا قریب آ چکا ہے، ماہ رمضان اپنی خالہ محترمہ سیدہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہینے دا راشن بھیجے ہے، اپنی ماں اپنی خالہ محترمہ سمجھ کے جناب بھیجے ہے راشن کہ مہینہ اچھی اندازے گزر جائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سحری بنان گیا، افطاری کرن گیا، ثواب ملے گا، راشن بھیجے ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا روزہ شروع ہویا ہے، راشن اپنے بھانجے والوں عبداللہ بن زبیر والوں آ گیا ہے کہ لوگ بھی آگے دروازے تے کچھ راشن دا منگن واسطے آپ نے اپنی لونڈی نے حکم دیتا کہ راشن ونڈی آؤ، تقسیم کیتی آؤ، راشن ونڈی آئیں تقسیم کرن لگیاں۔ جدوں عصر دا ویلا ہویا ہے سارا مہینے دا آئے ہوئے راشن سارا ہی اللہ دے راہ تقسیم فرما دیتے۔ لونڈی کہنے لگی اماں جی آپ کی بنانا افطاری لی؟ فرمایا کوئی شے نہیں بچی۔ فرمایا تسی یاد کرانی ہے کہ اساں بھی روزہ کھولنا ہے تو کوئی شے رکھ لیندے، چلو انج کرو جاؤ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انہوں نے جا کے کہو کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تواڈی خالہ نے بھیجے ہے کہ راشن سانوں کچھ اور دے دیتا جائے۔ لونڈی پہنچی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغام دیتا ہے۔ عبداللہ بن زبیر غصے اندر آگے، فرمایا کل ہی تے بھیجے ہے، کدھر گیا ہے سارا راشن؟ فرمایا انہوں صدقہ کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر اپنے واسطے تو کچھ رکھ لینا سی، ہن کوئی راشن نہیں، غصے چاہ گیا راشن نہ دیتا، جواب دے چھوڑے ہے۔ لونڈی واپس آئیے، اما جی عائشہ غصے اندر آکے فرما دین اللہ دی قسم ہے میں عبداللہ بن زبیر بھانجے نو زندگی پر بلانا نہیں، میری ناراضگی شروع میں نہیں بلانا۔ عبداللہ بن زبیر نو پتہ چلے ہے کہ خالہ محترمہ ام المومنین سیدہ امی عائشہ ناراض ہو گئی، دروازے تے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ام المومنین دروازے تے یہ کون؟ فرما عبداللہ بن زبیر۔ فرما واپس چلے جاؤ، میں راضی نہیں ہونا، میں نہیں سلو کرنی، واپس چلے۔ اور کئی پیغام بھیجے
کئی افراد بھیجے، اماں جی جواب دے رہی آن، فرمایا میں راضی نہیں ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، سیدنا عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابی رسول دونوں نے بلایا ہے۔ فرمایا یار کوئی ترتیب دسو، کوئی ترکیب دسو، اماں جی ناراض نے، خالہ محترمہ ناراض نے، میں انہوں راضی کرنا چاہنا اور راضی نہیں ہو رہی ہیں، ماہ رمضان گزرتا جا رہا ہے، میں بڑی کوشش کیتی ہے، غلطی میرے کو ہوئی ہے، میں سختی کیتی ہے تے میں انکار کیتا ہے راشن دین تو، باوجود اس دے کہ میرے کو ہے سی، لیکن میں غصہ کر گیا، اماں جی ناراض ہوگی نے، خالہ محترمہ ناراض ہوگی، ام المومنین ناراض ہوگی، راضی کر دو۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے آؤ ساڑھے نال اسی تو راضی کر دینے ہم۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر بھی نال نے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابی اصحاب رسول، اماں جی دروازہ کھٹ گیا۔ عبد الرحمن بن اسود رضی اللہ تعالیٰ، اماں جی دروازہ یہ کون؟ فرمایا عبد الرحمن بن اسود، ساتھ مسور بھی ہے۔ ایک بات پوچھنی ہے، میرا دروازہ کھول۔ اماں جی نے دروازہ کھولیا کہ پردہ لگا سی، اتھے صحابہ بیٹھ جاندے سن، کھڑے ہو جاندے سن، سوال پوچھ دے سن، حویلی اندر داخل ہو کے پردہ لگے سی۔ اماں جی نے دروازہ کھول کے فرمایا آ جاؤ، فرمایا سارے آ جائیے، جی جی سارے آ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر دا دسیا نہیں کہ نال نے، ایمیں پوچھا ہے کہ میں وہاں نال مسور تے دروازہ کھولے ہے، فرمایا سارے آ جائیے، فرمایا ہاں سارے آ جاؤ۔ اندر داخل ہو گئے، جو ہی اندر داخل ہوئے عبداللہ بن زبیر نو کیا توڑی تے خالہ محترمہ ام المومنین تسا پردے تو اندر ٹر جانا ہے، تسا اماں جی کو معافی منگنی ہے، اسی باہر کھڑے ہوں گے پردے تو آگے، اسی ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، گزارش کریں گے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اندر داخل ہوئے، جا کے اندر داخل ہو کے پردے تو اندر ہو کے اماں جی میں معاف کر دو، خالہ محترمہ معاف کر دو۔ یہ حدیث اگرچہ میرے موضوع ذہن اچھتے نہیں سی، یہ پتہ کیوں آئی ہے؟ اے رکا ہے پہ میرے کو سامنے بندہ بیٹھا ہے اجتماع جلسے تو جو دی خالہ بیٹھی ہے عورت، وہ آندہ میری خالہ میرے ناراض ہے، میرے ناراضی نہیں ہوندی، جلسہ سوڑا نہ آئیے، کوئی این دی حدیث سنا ہو کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو پھر حدیث میں ذہن چاہ گئی تو میں سنا دیتی ہے، تو خالہ وہ غور نہ سنیں جڑی اپنے بھانجے نہ ناراض ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی منگ رہا، اماں جی غصے اندر جلال اندر، میں نہیں راضی ہوڑا، میں نہیں تو انہوں معاف کرنا، میں قسم چک لئیے میں نہیں معاف کرنا۔ عبد الرحمن بن اسود بار کھڑے ہو گئے، فرما سیدنا مسور دونوں صحابی بولے اماں جی راضی ہو جاؤ، فرمایا نہیں ہونا، یہ تسی پہلے دسو آتے میں انہوں اندر ہی نہیں سی آن دینا، توانوں ہی نہیں سی اندر آن دینا، دروازہ ہی نہیں سی کھولنا۔ فرمایا اماں جی راضی ہو جاؤ، فرمایا نہیں ہونا راضی، فرمایا چلو راضی ہو وہ نو وہ حدیث تے سن لو۔ فرمایا سناؤ حدیث، فرمایا اماں جی نبی علیہ السلام کو انہاں کنس حدیث سنیے کہ کسے مسلمان نو جائز نہیں کہ 3 دنوں تو زیادہ دوسرے مسلمان نہ ناراضگی دا اظہار کرے، ناراض روے، کسے مومن مسلمان نو جائز نہیں۔ اس حدیث تو بعد تواڈی ناراضگی تے کئی دن ہو گئے نے، دسو ناراضگی بن دی ہے یا نہیں؟ اماں جی رک کے سوچ کے فرما دیاں میں قسم دا کفارہ ادا کریں گی، میں عبداللہ نہ راضی ہوں مصطفیٰ دی حدیث تو بعد۔ حدیث جو آ گئی ہے، غیرت، اپنی امیت، اپنا غصہ، اپنا جلال ختم ہو گئے۔ حدیث پاک کسے مسلمان مرد عورت نو جائز نہیں کہ کسے دوسرے نو 3 دنوں تو زیادہ ادھنا قطع تعلق کرے، قطع کلامی کرے، ضروری ہے لازم ہے کہ سلو کرے مسلمان تے، لازم ہے لہذا اس حدیث پاک دی روشنی اندر جی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے نو معاف فرما دیتا ہے، میں اس ماں بہن نو بھی ضرور کہوں گا جوڑی بھانجے نہ ناراض ہے، بھانجا تڑپ دا ہے تواڈی ناراضگی
ناراضگی تے پریشان ہے تواڈی ناراضگی پریشانی نہ ہوئے تے کوئی بندہ رکے دے اندر اظہار نہ کرے یہ پریشانی دکھ دا اظہار کر رہا ہے لہذا مستورات ماما بہن غور نہ توجہ نہ سنے حدیث پاک نو ہر اس بندے نال ہر اس بہن و بیٹی نال راضی ہو جاؤ جن نال تساں تعلق نو چھڑے ہوئے حدیث جو آ گئی ہے حدیث آ جائے تے قرآن کی آندہ یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون حدیث آ جائے تے معمولی نہ جانیا کرو میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے آپ دے سامنے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے حدیث دی مخالفت تو ڈریا کرو کہیں عذاب نہ آ جائے کہیں اللہ دی گرفت پکڑ نہ آ جائے کھانا کھا رہا ہے اپنے بائیں ہاتھ نہ کھانا کھا رہا ہے تے کھانا کدے نال چاہیے دے وہ جو بولو سجے ہاتھ نہ کھانا چاہیے دے وہ کھبے نال کھا رہا ہے تے سجے نال کھانا سنت ہے جڑی چیز کی پکڑو پکڑاؤ نا سجے ہاتھ عموماً میں ایک باری نا گڈی تیل پوانا سی پیٹرول پمپ تے اس نے بقایا دیتا نا مینوں وہ جڑے تیل پانا لے ہوندے نا اس نے دیتا نا بقایا تو کھبے ہاتھ نا میں نے دے رہا سی تو میری کوشش ہوندی ہے کھبے ہاتھ نا کسی شاید نہ دیواں تے نہ پھڑا انہیں جو میں نے پیسے پڑھائے میں کہا سجے ہاتھ نال دے آندھا یہ سمجھ نہیں آئی میں کہا دوجے ہاتھ نال دے سجے نا آندھا ایک کس نے بنایا ایک کس واسطے رب نے بنایا میں باری کھولی تو اس والے پاسے ٹوریا میں کہا میں تن دسے نہ کدے واسطے بنایا جس لگے تو ٹوریا تے آندھا لے لو جی سجے نال ہی میں کہتا نہیں پتا پیسے تو میں پھاڑ لیا اس کو سجے نال لیکن میں نے دسیا میں کہتا تینوں نہیں پتا کدے واسطے بنایا تن دسا جڑے سمجھ نہیں آئی میں کہتا نہیں پتا کدے واسطے رب نے بنایا تن دسا جو 3 باری میں کہا میں نے سمجھ آ گئی یہ کدے واسطے یہ کدے واسطے بنایا یہ کدے واسطے بنایا نبی علیہ السلام نے فرمایا دائیں ہاتھ نہ کھا سجے ہاتھ نہ کھانا کہا کو جواب سنیے نہیں کھا سکتا ایس ہاتھ نال میں نہیں کھا سکتا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایویں ہو جائے بس کہن دی دیر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اسی ویلے فالج پہ گئے ساتھ دے ہوتے فالج پہ گئے ساری زندگی پھر روٹی نہیں توڑ سکیا سنتی مخالفت دی وجہ تو سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ کاش میرا دادا انہاں دا دادا سیدنا حضرت رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے جدوں صحابی بنے اسلام میں داخل ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی یہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام حزن کی معنی غم دکھ تکلیف آپ نے فرمایا نہیں تیرا نام آج تو بعد سال ہوئے گا آسانی نرمی شفقت محبت تیرا نام سال ہوئے گا کہنے لگا محبوب جی ٹھیک ہے میں مسلمان ہویا ہوں لیکن میں نام نہیں بدلنا کیوں کہ میرے دادا نے میرا نام رکھیا سی اپنے دادے دی یاد ہے میں نام نہیں بدلنا سیدنا سعید مسیب فرماتے ہیں کاش میرا دادا حضور دے فرمان تے حضور تے خاموش ہو گئے آپ نے مشورہ فرم دیتا سی کوئی سنت کوئی ضروری ہوندی ہے سنت کوئی لازمی ہوندی ہے اے اولا غیر اولا دا باس ہے ہاتھ کوئی اتے بنے تھلے بنے رفیدین کوئی کرے یا نہ کرے آمین اچھی آکے یا آہستہ آکے ایدے تے لڑائی لڑن دی کیڑی لوڑے ہن دسو با کس تے لڑیے طریقہ دسو کس تے لڑیے مجھے بتاؤ او اہل حدیث ہونے والے لوگوں مجھے بتاؤ جب تم اہل حدیث نہیں تھے آپ میں سے اکثر پہلے اہل حدیث نہیں تھے یا بریلوی مسلک سے تعلق تھا یا دیوبند مسلک سے تعلق تھا یا چند ایسے ہوں گے جن کا شیعہ مسلک سے تعلق تھا مجھے بتاؤ وہ نماز میں بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں پہلے اللہ اکبر کہہ کے وہ بھی نماز شروع کرتے ہم بھی وہی کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں وہ بھی سبحانک اللہم پڑھتے ہم بھی یہ دعا پڑھنے کے قائل ہیں یا اللہ مباعد بینی
وہ بھی تعوذ پڑھتے ہیں، ہم بھی تعوذ پڑھتے ہیں، وہ بھی تسمیہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تسمیہ پڑھتے ہیں، وہ بھی الحمد پڑھتے ہیں، ہم بھی الحمد پڑھتے ہیں، صرف امام کے پیچھے وہ نہیں پڑھتے، اس کے علاوہ ان کا عمل ہے کہ وہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم آمین اونچی کہتے ہیں، وہ آمین آہستہ کہتے ہیں، آگے قرات وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، قیام کے بعد ان کی ترتیب پہ رکوع کی ہے، ہماری ترتیب پہ رکوع کی ہے، جو الفاظ وہ کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں وہی الفاظ ہم کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں، جو تسبیح رکوع میں وہ پڑھتے ہیں وہی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد وہ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، پھر سجدے کی طرف وہ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ترتیب وہی ہے، 2 سجدے ان کے 2 سجدے ہمارے، درمیان میں جلسے میں وہ بھی چند لمحات یا کچھ لمحہ بیٹھتے ہیں، ہم زیادہ بیٹھ کے کچھ دعا پڑھتے ہیں، وہ مختصر جناب جلسہ کر کے دوسرے سجدے میں وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد تحیات للہ تشہد کی دعا وہی ہے جو ہماری ہے، ترتیب وہی ہے جو ہماری ہے۔ مجھے بتاؤ کون سا فرق تھا جس کی وجہ سے ہم نے مساجد الگ بنائی، مدارس الگ کھڑے کیے، کہا کہ نہیں ہم نے نماز الگ پڑھنی ہے، جماعت الگ کروانی ہے، نماز الگ پڑھنی ہے، نماز تو وہ پڑھتے تھے، قیام وہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، ہمیں کہا گیا کہ نہیں ہمیں وہ ہاتھ سینے پر نہیں باندھنے دیتے، ہم پیر جوڑنا چاہتے ہیں وہ جوڑتے نہیں، ہم اونچی آمین کہتے ہیں وہ کہنے نہیں دیتے، ہم رفع الیدین کرتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے۔ مجھے بتاؤ انہی 4 5 6 سنتوں پر مساجد الگ بنی تھی، مناظرے ہوئے تھے، مجادلے ہوئے تھے، مباحثے ہوئے تھے، لاکھوں لوگ مسلک اہل حدیث کو رفع الیدین پر تحقیق کر کے اہل الحدیث ہوئے تھے۔ آج ہمارا شعار مٹانا چاہتے ہو بدبختو، نہیں مٹ سکتا، ہم ان سنتوں پر اپنے امتیازی مسائل پر قائم رہیں گے، اس لیے کہ سنت ہمارے ساتھ ہے اور تحقیق ہمارے ساتھ ہے، صحیح حدیث ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنے مسلک پر امتیازات پر قائم رہیں گے، ہمارا جینا بھی سنت کے لیے، ہمارا مرنا بھی پیغمبر کی سنت کے لیے۔ کتاب و سنت، کتاب و سنت، کتاب و سنت، مسلک حق مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، ترجمان مسلک اہل حدیث، داعیہ مسلک اہل حدیث، حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ یہ ہمارا امتیاز اور شعار ہے اہل الحدیث کا، رفع الیدین، یہی ہے وہ سنت جس پر لاکھوں لوگ اہل حدیث ہون آندے ہو اولاد غیر اولادی باس ہے، یہ سبق سان پڑھاندے ہو، اسی نہیں سبق پڑھ دے، گل سمجھ آندی بھئی؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر جڑا رفع الیدین نہیں نہ کرے انہوں کنکریاں مار دیا ہے، حضور دی سنت لی غیرت، وہ پہلی حدیث، غیرت سنت کے لیے، غصہ سنت کے لیے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دسیا گیا فلاں بندہ عبداللہ بن عامر نال تسی سنیا ناراض ہو، فرمایا ناراض ہاں، فرمایا تواڈی صلح کرانی ہے، فرمایا میری محفل مجلس وچ نہ لے آؤ، فرمایا کیوں؟ فرمایا او دا بھرا رفع الیدین کردا ہے، او انہوں سوٹیاں ماردا ہے، جڑا رفع الیدین تے غصہ کرے عمر بن عبدالعزیز اس بندے نو اپنی محفل وچ ویکھنا بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا رفع الیدین تے سن انج سکھاندے آئے بچیاں نو، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، صحابہ کرام رفع الیدین سکھاتے دے، یہ کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے، ساڑھے کل کھوندے ہو اپنا امتیاز اپنا شعار، ویکو نا مکڈونل آلے تے کے ایف سی آلے تے کمپنی آلے، یہ اپنے بابے دا فوٹو تے اپنا وہ جڑا نشان ہوندے نا مونوگرام، او نہیں ہٹان دے، آندے ساڑھی پہچان ہے، رفع الیدین ہمارا مونوگرام، رفع الیدین ہماری شعار، ہمارا پہچان ہے، ہماری پہچان۔ جدو وسیع ہے رفع الیدین کا نماز کی زینت ہے، نماز کا حسن ہے، نماز کی خوبصورتی ہے، نماز کا جمال ہے رفع الیدین۔ پتہ لگتا ہے کہ نماز پڑھنے والا کون ہے، اینج کوئی نماز پڑھ کے بن کے کھلوتا ہوئے نا، مسجد جائی در داخل ہو کے اینج بھی کھیندا ہے، اینج رکوع جاننے کے پتہ لگتا ہے کون پڑھ رہے ہیں، شعار ہے، ہماری نشانی ہے، لوگ ٹوپی نہیں لاندے بس ساڑھی نشانی ہے، تو رفع الیدین چھڑان دے ہو، یہ تو اہل حدیث کی نشانی ہے، یہ تو اہل حدیث دی مشین ہے، اہل حدیث کرن 450 زائدہ حدیث ہے رفع الیدین کرنے پر، ہم اس کو چھوڑ دیں،
نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. جو 15ویں صدی شروع ہے. امام بخاری تو جو رفیدین میں لکھا تھا جو اس سنت کی مخالفت کرتے ہیں، نیچے لکھا تھا فَلْيَعْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرنا چاہیے وہ مصطفیٰ کی سنت کی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. رفع الیدین کا حکم دیا رسول اللہ نے. نصب الرایہ پہلی جلد ہے، صفحہ 416 کی آخری سطر ہے اور 417 صفحے کی پہلی سطر پہ لکھا ہے سیدنا عمر نے 2 رکعت نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے سلام پھیرا، رفع الیدین کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی. سارے صحابہ دیکھ رہے سن، تابعین دیکھ رہے سن. سیدنا عمر نے سلام پھیر کے فرمایا اے وہ نماز کان یصلی بنا ویامر بہا، جو نماز پڑھنے کا ہمیں رسول اللہ پڑھاتے تھے اور جو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. سلو کما رأیتمونی، حکم رسول ہے. رفع الیدین کا پیغمبر نے حکم دیا ہے، عمل کیا ہے، سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کے صحابہ نے بھی کی ہے. 50 صحابہ سے زیادہ رفع الیدین مروی ہے. 450 حدیث 10 مبشرہ صحابہ سے رفع الیدین ثابت ہے. صدیق رفع الیدین کا راوی ہے، سیدنا عمر رفع الیدین کے راوی ہے، سیدنا عثمان رفع الیدین کے راوی ہے، سیدنا علی رفع الیدین کے راوی ہے. مجھے بتاؤ سیدنا ابو ہریرہ رفع الیدین کے راوی ہے، عبداللہ بن عمر رفع الیدین کے راوی ہے، وائل بن حجر رفع الیدین کے راوی ہے، مالک بن حویرث رفع الیدین کے راوی ہے. اور جو نہیں کرتے عبداللہ بن عمر کنکریاں مار رہے ہیں اور تم کہتے ہو اولا اور غیر اولا کی بات ہے. یہ اولا غیر اولا نہیں ہے. پیغمبر نے جب بھی نماز پڑھی، جب بھی رکوع کیا، رفع الیدین کے ساتھ کیے. میرا دعویٰ ہے، علماء کی موجودگی میں دعویٰ ہے، آپ نے زندگی پر ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. اٹھ کے اے نعرہ اٹھ کے لاؤنا شاہ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. ذرا بل کے محبت عقیدت آخری الفاظ تے توڑا آخری نعرہ تے میرے دل ٹھنڈا کر دو. نہ حنفیہ نہ جعفریہ. ایک واری نعرہ بڑا پرانا ہو گیا تے انہوں لگیا بھی میں نے 15-20 سال ہو گئے. اس واسطے میں چاہنا دوبارہ اس نعرے نو شور کوڑ زندہ ہوئے. نہ حنفیہ نہ جعفریہ. یہ مسئلہ تکبیر غیرت سے. نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ. آیتیں ہو گئی، آیتیں ہو گئی، آیتیں ہو گئی. مسئلہ کے حق اہل حدیث، مسئلہ کے حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علامہ سید سبطین شاہ صاحب. یہ اتنے ہی ابھریں گے جتنے دباؤ گے. کہو انشاءاللہ. جاندے جاندے میں کہہ جاؤں فلا وربک لا یؤمنون. نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ. بولو محمدیہ محمدیہ. کوئی بدبخت بھی کھیندا رافضیاں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوندا ہے، کوئی ایسا جا بے خبیث بھی کھیندا ہے. آندھن جی مسئلہ تو کام لبو جی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا کام رکھو جی. میں کہ تو آنو کچھ نہیں ہوندہ، تو آنو میں کر رہا نا جوڑے گولی لگنی میں لگنی تو آن کا دی لگنی. میرا مسئلہ تے ہونا نا تو آنو کی مسئلہ کی پرشانی. مدانت مسئلیت نہیں ہے. سیدنا قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا ہے مسجد چاہے امام خطیب خطبہ بیٹھ کے دے رہے، آپ نے کی فرمایا ہے فانظروا الی ھذا الخبیث. یہ ہے سنت کی شدت، یہ ہے سنت کا پیار. فرمایا خبیث الوے کو خطبہ بے کے پہ دیندہ ہے. جمعہ دا خطبہ دے رہے ہیں بے کے دے رہے ہیں. فرمایا خبیث الوے کو. صحابی فرمایا اس خبیث الوے کو کوئی کہہ سکتا سی فروئی مسئلہ ہے نام جے میں کوئی دے وے جے میں کوئی کرے انہوں کرن دے اتا کر لے تھلے کر لے کھڑا ہو جائے یا بیٹھ کے کر لے. نہیں
فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما۔ اس آیت دا خلاصہ کی بندہ ہے نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ جو ہی میں آیت مبارکہ پڑھا ختم کرا تو سب اچھی آوازہ کہنا ہے نہ حنفیہ نہ جعفریہ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ مل کے نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، انشاءاللہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ، ہر طرف انشاءاللہ محمدیہ۔ نماز تسی انوی پڑھ دے ہو سی نماز محمدی پڑھ دے یا نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر وأحسن تأویلا۔ ہر حال اندر اطاعت مصطفیٰ دیئے، پھر میں کیوں نہ کہنا حنفیہ؟ اچھی بولو نہ حنفیہ نہ کیڑا رکا ہے؟ دس نہ پڑھ کے دس پڑھ کے جو بیوہ عورت اللہ میں نے کی پتا بیوہ عورت نو کی یہ دس تو صحیح یعنی بیوہ عورت اللہ رکا ہے۔ قدر دیو کس پڑھن نال دیو جی استاد اور اندیو یہ دسو صحیح کر سکتی مسئلہ بھی دسو نا تو سا دینا تو میں تکر دس تجھے میں دس میں نے آندھا نہیں نا تو اور دسو نہا بہر عورت سکتی ہے، نہان کی کوئی پابندی نہیں، لیکن بناؤ شنگار میک اپ کو شوق ہے اس کو وہ نہ کرے، باقی نہانے میں کوئی رج نہیں۔ نکاح کے دوران مرد سے ایک ہی ہے پڑھ جا رہا نکاح کے دوران مرد سے زبانی قرار کروایا جاتا ہے لیکن لڑکی سے زبانی قرار نہیں کروایا جاتا، کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ عورت کا ولی اس کو اجازت دے رہا ہے، اس نے دستخط کر دی ہے، اور تو نے اجازت کی نہیں ہوتی؟ جب دستخط کر دی اس رجسٹر میں اور اس سے اجازت پوچھ کے گیا ہے، والد اس سے پوچھا ہے، یہ اصل ہے کچھ رواج ہے، وہ مولوی اندر بھی جاوے بی بی کول بھی وہ دے کول بھی پوچھے، یہ مولوی مسئلہ بنایا بس اندر نہیں لے جاندے اندر لے جا، کیونکہ مولوی دیاں جا پوتر ہوندہ ہے جتھے مردی پھردہ رہا، لہذا اس کے ولی نے اجازت دے دی ہے، اس نے پوچھ لی ہے اندر سے، اس کی اجازت اس کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔